بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز سامعین، سنیک آئی لینڈ ایک ایسا جزیرہ ہے جہاں پر کسی بھی انسان کو جانے کی اجازت نہیں ہے اور داخلے کی اجازت نہ دینا انتظامیہ کا بالکل درست فیصلہ ہے، کیونکہ اس جزیرے پر فی مربع فٹ خطرناک سانپ پایا جاتا ہے۔ برازیل کے ساحل سے 33 کلومیٹر دور اس جزیرے پر کوئی بھی مقامی شخص پیدل سفر کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ آخری مچھیرا جو غلطی سے اس جزیرے پر جا نکلا تھا، چند دن بعد ہی لوگوں کو کشتی میں اس کی لاش ملی۔ اس پراسرار جزیرے کو الادا کوئماڈا گرانڈے کے نام سے جانا جاتا ہے اور عرف عام میں اسے سنیک آئی لینڈ یعنی سانپوں کا جزیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ جزیرہ کبھی برازیل کی سرزمین سے جڑا ہوتا تھا، لیکن تقریباً 10,000 سال پہلے جب سطح سمندر میں اضافہ ہوا تو اس نے زمین کے اس حصے کو الگ کر کے جزیرے میں تبدیل کر دیا۔ اب یہ جزیرہ غیر آباد ہی رہتا ہے۔ برازیل حکومت نے کسی کا بھی وہاں داخلہ ممنوع قرار دے رکھا ہے۔ آخری انسان جو اس آئی لینڈ پر رہا وہ 1920 کی دہائی کے آخر میں وہاں لائٹ ہاؤس کیپر تھا۔ کشتیوں کو راستہ دکھانے والے لائٹ ہاؤس کی دیکھ بھال کے لیے وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں رہتا تھا۔ ایک دن سانپوں نے لائٹ ہاؤس کی کھڑکیوں سے داخل ہو کر لائٹ ہاؤس کیپر اور اس کی فیملی کی جان لے لی۔ اب وہاں پر مستقل رہائش کسی کی نہیں ہے، لیکن بحریہ وقتاً فوقتاً لائٹ ہاؤس کی دیکھ بھال کے لیے وہاں کا دورہ کرتی رہتی ہے اور اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ کوئی بھی انسان اس آئی لینڈ پر نہ جائے۔ حکومت کی طرف سے صرف 2 طرح کے لوگوں کو وہاں جانے کی اجازت ہے، ایک نیوی جو وہاں جا کر لائٹ ہاؤس کی دیکھ بھال اور مرمت کرتی ہے، اور دوسرا ریسرچرز کو جو وہاں سانپوں کے اوپر تحقیق کرنے جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سانپ اتنی بڑی تعداد میں وہاں آئے کیسے؟ یقیناً یہ تیر کر تو نہیں آئے ہوں گے۔ ایک مقامی داستان کے مطابق اس جزیرے پر سمندری ڈاکوؤں نے خزانہ دفن کر رکھا ہے، جس کی حفاظت کے لیے انہوں نے یہاں سانپ چھوڑ دیے۔ لیکن یہ وجہ کچھ زیادہ معقول دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ اگر ڈاکوؤں نے ہی ایسا کیا ہے تو ان ڈاکوؤں کے واپس آنے پر ان سانپوں نے انہیں بھی ڈس لینا ہے، لہٰذا ڈاکو انہیں کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاتے۔ ایک دوسری وجہ جو ڈاکوؤں کی کہانی سے کم دلچسپ ہے لیکن حقیقت معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ اتنی کثیر تعداد میں سانپوں کی موجودگی سطح سمندر کی کم ہوتی ہوئی سطح کا نتیجہ ہے۔ جب تقریباً 10,000 سال پہلے یہ جزیرہ برازیل سے الگ ہوا تو یہاں سانپوں کی تھوڑی سی تعداد تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کے دوسرے جانور ان سانپوں کا شکار بنتے گئے اور یوں سانپوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی چلی گئی۔ اس آئی لینڈ پر بہت ہی خطرناک اور مہلک اقسام کے سانپ پائے جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ خطرناک سانپ گولڈن لینس ہیڈ سنیک ہے۔ سانپوں کی یہ قسم دنیا کے خطرناک ترین سانپوں میں سے ایک ہے اور یہ سانپ دنیا میں صرف اسی آئی لینڈ پر پائے جاتے ہیں۔ گولڈن لینس ہیڈ سنیک 1.5 فٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں۔ ان کا زہر دوسری جگہوں پر پائے جانے والے ان کے قریبی کزن پٹ وائپر کی نسبت 5 گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ پٹ وائپر اتنے زہریلے سانپ ہیں کہ جس انسان کو کاٹتے ہیں وہ ایک ہی گھنٹے میں مر جاتا ہے۔ برازیل میں سانپ کے کاٹنے سے ہونے والی اموات میں سے 90% پٹ وائپر کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں۔ چونکہ سنیک آئی لینڈ الگ تھلگ ہے اور وہاں کوئی آبادی نہیں ہے، لہٰذا گولڈن لینس ہیڈ سنیک کے زہر سے ہونے والی اموات کے حقیقی اعداد و شمار نہیں بتائے جا سکتے، لیکن اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب ان کے کزن اتنے زہریلے ہیں تو ان سے 5 گنا زیادہ زہریلا یہ سانپ خود کتنا مہلک ہوگا۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت سنیک آئی لینڈ پر 2000 سے 4000 تک گولڈن لینس ہیڈ سنیکس پائے جاتے ہیں۔ کبھی یہ تعداد اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہوتی تھی، لیکن یہاں جنگلات کی کٹائی اور خوراک کی عدم فراہمی کے باعث ان کی تعداد تیزی سے کم ہوئی ہے۔ ماہرین کے اندازے کے مطابق پچھلے 15 سالوں میں اس آئی لینڈ پر سانپوں کی تعداد 50% تک کم ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہوتی اور انسانوں کے لیے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نفع چھپا ہوتا ہے۔ یہ آئی لینڈ بھی انسانوں کے لیے مکمل طور پر بے فائدہ نہیں ہے۔ یہاں پر موجود کئی سانپوں کے زہر سے انتہائی مفید میڈیسن بنائی جاتی ہے، جیسے کہ گولڈن لینس ہیڈ سنیک کے زہر کو دل کے امراض کی دوائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور کچھ دوسرے سانپوں کے زہر اینٹی کینسر میڈیسن میں مفید ثابت ہوئے ہیں۔ خطرہ چاہے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، غیر قانونی کام کرنے والے لوگ اپنی قسمت آزمائی ضرور کرتے ہیں۔ اس آئی لینڈ کے اتنے زیادہ خطرناک ہونے کے باوجود کچھ سمگلرز یہاں گولڈن لینس ہیڈ سنیک چرانے کے لیے آتے ہیں۔ ایک گولڈن لینس ہیڈ سنیک 10,000 سے لے کر 30,000 ڈالر تک میں فروخت ہوتا ہے۔ معزز سامعین، ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ انسانوں کو سانپوں سے خطرہ ہوتا ہے، لیکن اس جزیرے پر انسانوں کی عدم موجودگی سے سانپوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ خطرہ انسانوں کو سانپوں سے نہیں بلکہ سانپوں کو انسانوں سے ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔